السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، قابل صد افتخار علماء کرام و حاضرین کرام، چونکہ ہمارے مہمان خصوصی خطیب اسلام فاضل جلیل حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ان کا خطاب دل پذیر اور بیان عظیم وہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ جس مجلس کے اندر ہم تشریف لائے ہیں، اس مجلس کو اللہ ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور بالخصوص خطیب مسجد حاضہ حضرت مولانا طیب طاہر بھٹی صاحب، ان کے والد گرامی اور حضرت مولانا قاری محمد یوسف ثاقب صاحب، جو کہ مرکزی رہنما ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ آباد کے، ان کے وہ بڑے بھائی تھے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور حضرت مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ قاری صاحب حضرت مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد گرامی ہیں، ان کو بھی اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی دعا گو ہوں، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل اسد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور پھر آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، ان کا بیٹا جس صدمے سے یہ دو چار ہوئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، انتہائی وہ جوانی کی موت تھی جس پہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ ان کے لخت جگر کو جو کہ رب کے ہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جملہ لواحقین جو ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات وہ اس قدر دگرگوں ہیں، حالات اس قدر تغیر پذیر ہو چکے ہیں کہ مذہب اسلام نے جو ہمیں اخلاقیات کا درس دیا تھا، اس اخلاقیات سے ہمارا مسلمانوں کا دامن وہ خالی ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ میں سے، کمالات عظیمہ میں سے
ایک کمال کا، ایک وصف کا ذکر کیا ہے جسے قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر وہ خلق عظیم کہا گیا ہے۔ اور اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کے بارے میں، تو اماں جان نے یہ جواب دیا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور اخلاق وہ رب کا قرآن تھا۔ ایک تو یہ قرآن پاک ہے جو ما بین الدفتین، جو دو جلدوں کے درمیان ہے، اسے قرآن صامت کہا جاتا ہے، اور ایک بولنے والا قرآن ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاموش قرآن اور ایک ناطق قرآن۔ ناطق قرآن سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مراد ہے۔ معنی کیا ہے؟ جس طرح قرآن حکیم ایک لا ریب اور بے عیب وہ کتاب ہے، اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ جس طرح قرآن حکیم اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام پہ نازل فرمایا، اسی طرح عرش والے رب نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ختم نبوت کے تاج سے مرصع کیا۔ جس طرح قرآن حکیم ایک عظیم کتاب ہے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن حکیم بطور دستور کے، بطور ضابطے کے ہمیں دیا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم یہ عالمگیر کتاب ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت وہ بھی عالمگیر ہے، اور آپ کے اخلاقیات وہ بھی عالمگیر ہیں۔ آج چونکہ ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آج ہمارے محراب و منبر الا من شاء اللہ وہ اخلاقیات رسول سے خالی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے جو علماء کرام سب و شتم کرتے ہیں، ان سیاسی لوگوں کو دیکھیں، اس کا تعلق حزب اقتدار سے ہو، اس کا تعلق حزب اختلاف سے ہو، جو قصور کے اندر واقع ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا پورا پاکستان مل کر ایسے درندوں کو تلاش کرتا، اور درندوں کو تلاش کر کے ایسی عبرتناک ان کو سزا دی جاتی تاکہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کے جرم کا وہ ارتکاب نہ کرتا۔ آئیے آقا علیہ السلام کے اخلاقیات کو دیکھیے۔ حاتم طائی کی بیٹی در مصطفیٰ پہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کافرہ ہے، ایک کافر اور مشرک کی بیٹی ہے۔ یہ زینب بیٹی کوئی کافرہ نہیں ہے، یہ ہماری معصوم لخت جگر تھی، اور عالم اسلام کا ایک دلکشندہ وہ ستارہ تھی۔ آئیے اخلاق مصطفیٰ کو دیکھیے۔ اخلاق مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ کپڑا رکھا اور صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اس کو اس کے مقام پر، اس کی منزل پر، اس کے گھر پر اس کو پہنچا کر آؤ۔ آئیے اخلاق مصطفیٰ کو دیکھیے، اس کا مشاہدہ کیجئے۔ اور جب صحابہ کرام حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر اس کے گھر پہ پہنچے، آگے اس کے بھائی نے دیکھا، سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بہن
مجھے بتا دو تم در مصطفیٰ سے آئی ہو، مدینہ پاک سے آئی ہو، اور یہ سفر کے اندر تھی، آپ کے صحابہ وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا سنیے۔ حاتم طائی کی بیٹی کی زبان سے اس نے کہا، ارے میرے بھائی، جو مجھے عزت محمد مصطفیٰ کے دربار سے ملی ہے، جو مجھے وقار ملا ہے، جو حیا کا سبق ملا ہے، جو میں نے محمد کی عدالت سے اخلاقیات کو دیکھا ہے اور صحابہ کے اخلاقیات کو دیکھا ہے، مجھے تیرے گھر پہ وہ حیا نصیب نہیں ہوا جو محمد مصطفیٰ کے در پہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ آج ہم مسلمان کہلانے والے، علامہ اقبال کہتے ہیں، چوں میں گویم مسلمانم بلرزم، جب میں لا الہ الا اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے۔ آج پاکستان کی جو سرزمین ہے، جو ارض پاکستان ہے، جو کشور حسین ہے، جس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا کہ ایسے درندے جو معصوم بچیوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ ارض پاکستان پہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ہم پہ سزا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہماری معصوم بچیاں جو ہیں وہ آج محفوظ نہیں۔ ہمارے پاکستان کی بنیادوں کے اندر ان شہداء کا خون ہے، میری ان ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کا خون ہے جنہوں نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ اس کے قانون کو جاری کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین یہ اخلاق بیان کر رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میں نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق عالیہ سے، اخلاق فاضلہ سے میں نے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کے